اچھا میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے، میں ذرا بچوں کو ایک بات بتا دوں جملے کو الٹ کے. میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ رسول پر آنے والی تلوار چلائی علی نے ہے، آئی رسول کے لیے ہے، چلائی علی نے. میرے لیے یہ اہم ہے کہ علی کے علاوہ کسی سے چلتی نہیں ہے. یہ تاریخ انبیاء میں موجود ہے، اس کو بچے یاد رکھیں. معصوم کا لباس معصوم کے علاوہ کسی کے بدن پہ پورا نہیں آتا. بات کہاں رکی تھی؟ رسول کے ظاہر آیات میں ذوالفقار علی نے چلائی، علی کے علاوہ کسی سے نہیں اٹھتی. لیکن علی نے 5 اور 6 سال کے حسن و حسین کو بلا کے بتایا کہ علی کے بعد اب ذوالفقار کا وارث کون ہے، کس ہاتھ سے چلے گی. یہ علی دیکھیے 3 ہی زمانے ہیں جن میں چلی ہے. رسول کے بعد 3 زمانے ہیں جن میں چلی ہے ذوالفقار. یا علی کے زمانے میں، یا حسن کے زمانے میں، یا حسین کے زمانے میں. اب جو گئی تو لیام میں، تو اب دیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. چلنا تو ابھی ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے کیسی چلتی ہے انتظار کرنا پڑے گا. آخری بار کہاں چلی تھی؟ کربلا میں. آخری بار کربلا میں چلی ہے. کربلا سے پہلے تو چلی ہے، کربلا کے بعد اب تک نہیں چلی. اور یہ بھی بچے یاد رکھیں، کبھی اگر حوالے کے لیے بات یاد آئے تو کام آئے گی کہ صحیح بخاری میں، ہمارا اپنا عقیدہ کیا وہ چھوڑ دیجئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد، امام حسین کی عاشور کو شہادت کے بعد ذوالفقار کسی کے ہاتھ نہیں گئی. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور وہ چوتھے امام کے پاس ہے، اور وہ حدیث حضرت مسور کہلاتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو اب امامت کے تسلسل میں آپ کو ذوالفقار نظر آ رہی ہے اور کربلا میں چلی ہے آخری بار. اچھا ہمیں جو حکم آج کے لیے سب مل گیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ میں ممبر پہ امام حسین کی جنگ پڑھ دوں. اچھا معاملہ یہ ہے کہ جنگ پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں چاہیے جتنا میدان بنانے کے لیے چاہیے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ جو زائرین جا رہے ہیں وہ جب کربلا سے واپس آتے ہیں تو وہ سن 61 ہجری کے واقع کربلا کو 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں سمجھتے ہیں. برا نہیں مانیے گا، جو جا رہا ہے وہ دیکھ کے آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے 2 کلومیٹر کی کربلا ہے، 2.5 کلومیٹر کا ریڈیس ہے اور کیا ہے. جی نہیں، 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر میں روزے ہیں. واقع کربلا 2-2.5 کلومیٹر میں نہیں ہے. کتنی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے محض ایک جنگ کے لیے. اچھا پھر امام حسین کی جنگ میں تو ایک معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری جنگیں وقت فضیلت پہ ہوئی ہیں، امام حسین کی جنگ تو وقت مصیبت پہ ہوئی ہے. تو اس میں بیچ میں مصائب بھی آتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو تقریر مڑ جاتی ہے. بہت میں نے برسوں اس پہ زندگی وقف کی ہے، تب یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گے. عباس، مسلم اور حضرت ابو طالب تینوں کا قد ایک تھا، تینوں کا قد ایک تھا. اور حضرت عباس کے لیے واضح طور پہ سب نے لکھا ہے کہ اگر 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. کیا قامت تھی عباس کی. اب ایک جملہ سن لیجئے گا جو بالکل، جس کے لیے میں آپ کو ہسٹری کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا، مسالک کا حوالہ نہیں دوں گا، شیعہ عقیدے کا حوالہ دے رہا ہوں. ہمارے پاس رسول اور امام کا کرائیٹیریا اور معیار یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں مجمع میں آ جائے تو سب سے اونچا ہو. سمجھا دیا جو سمجھانا تھا. اس کا قد سب سے بلند ہو. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. جس کا عباس ایسا ہے وہ حسین کیا ہو گئے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو ذوالفقار نہ سمجھ میں آئے، اگر کسی کو ذوالفقار نہ سمجھ میں آئے تو وہ اتنا تو جانتا ہے کہ ذوالفقار معجزہ ہے. تو میں تاریخ نبوت سے ایک معجزہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اسے جا کے کتابوں میں پڑھ لیجئے. اس میں کوئی مسلک کی تفریق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیا؟ موسیٰ کا عصا. موسیٰ کے عصا کی کوالٹی بتا رہا ہوں صرف ایک لفظ میں. موسیٰ کے عصا کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ اس کو اگر پھینک دے تو سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا تھا. اس سے دوسرے کام بھی لیتے تھے. جب موسیٰ اسے ہاتھ میں رکھتے تھے تو وہ 3 گز کا تھا. 3 گز، گز میٹر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. 3 گز کا تھا.
اور جب موسیٰ اسے استعمال کرتے تھے تو وہ 9 گز کا ہو جاتا تھا. یہ ساری کتابوں نے لکھا ہے. جسے عصا نہ سمجھ میں آئے اسے ذوالفقار کیا سمجھ میں آئے گی. موسیٰ جب اس عصا کو استعمال کرتے تھے تو وہ 9 گز کا ہو جاتا تھا. تو لاٹھی ہے لیکن بڑھتی بھی ہے, گھٹتی بھی ہے. اچھا ایک اور بات ہے, اکثر ایسا ہوتا تھا کہ موسیٰ عصا کو چھوڑ دیتے تھے, ایسے کر کے چھوڑ دیتے تھے, وہ لاٹھی اپنے سارے کام خود کرتی تھی. ایک بات تو پتہ چل گئی, اس میں جال تھی. بڑی بڑی کتابیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, جاؤ بدر سے لے کے صفین و جمل تک کی جنگیں پڑھو. اکثر ایسا ہوا کہ چلتی ہوئی ذوالفقار کو علی نے چھوڑ دیا. میں نے اپنی گھڑی تو اتار دی ہے, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وقت کیا ہے, اس لیے کہ یہ گھڑی بھی بند ہے. اب تو بس آپ کے چہرے بتائیں گے کہ تقریر روک لی ہے کہ جاری رکھ لی ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ علی ذوالفقار کو چھوڑ. اچھا باتیں بھی تو کرتی تھی علی سے. یہ سب میں آپ سوچ رہے ہو کہ جنگ تو مجھے امام حسین کی سنا لی ہے. میں سنا کیوں رہا ہوں؟ سنا اس لیے رہا ہوں کہ آگے بڑھوں گا تو کچھ پہلو ایسے آ جائیں گے جہاں پہ مجھے تیز نکلنا پڑے گا, اور وہ مصائب کی وجہ سے. اس لیے میں رکوں گا نہیں, مصائب نہیں پڑھنا ہے, جنگ سنا لی ہے. تو میں پہلے کوالٹیز بتا دوں تاکہ باپ کے ہاتھ پہ چلتی دیکھ لو تو پتا چلے بیٹے نے کیسے چلائی تھی. باپ کے ہاتھ میں چلتی دیکھ لو تو پتا چلے کہ بیٹے نے کیسے چلائی تھی. اور یہ جو آج 1400 سال بعد ممبر پہ پڑھنے والوں سے خواہش ظاہر کر دی جاتی ہے, اب سنیے گا ایک رخ فضائل امام حسین کی جنگ کی فضیلت کا. یہ رخ عجیب ہے, یہ جو خواہش ظاہر کر دی جاتی ہے جنگ پڑھ دیجئے امام حسین کی, یہ تو اب ہے نا 1400 سال کے بعد. امام حسین کی عاشور میں لڑی جانے والی جنگ کی شہرت جنگ لڑنے کے بعد نہیں ہوئی ہے. حیران کل بات آپ کو بتا رہا ہوں, جنگ لڑنے کے بعد نہیں ہوئی ہے. اس کے ایویڈنس میں حضرت عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر ہیں ان کا بیان موجود ہے, جناب عقیل بنی ہاشم جناب زینب کا بیان موجود ہے, دیگر علی کے اصحاب کا بیان موجود ہے. ہسٹری میں روایتیں اتنی ہے کہ یہ شہرت عاشور 61 ہجری کے بعد نہیں ہوئی ہے. میدان جنگ میں لڑتے ہوئے علی کو دیکھ کر جب لوگ علی کی تعریف کرتے تھے تو علی کہتے تھے لڑائی تو حسین کی دیکھنا. جملے میں کربلا دکھائیے میں نے آپ کو. جب علی سے کوئی کہتا تھا علی کی جنگ کی تعریف دنیا کرتی تھی, لڑائی تو حسین کی دیکھنا. اتنی بات مشہور ہو گئی تھی, میں فضائلی پڑھ رہا ہوں, اتنی بات مشہور ہو گئی تھی کہ 1 سال کی قید کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ واپس پہنچا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر, 2 شخصیتیں, ایک عبداللہ ابن جعفر اور ایک محمد حنفیہ, دونوں کو امام حسین نے حکم دیا تھا, بچے یاد رکھیں, آپ پہ واجب ہے کہ آپ مدینے میں رہیں, آپ پہ واجب ہے کہ آپ مکے میں رہیں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کربلا کیوں نہیں گئے, انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا, ان کو حسین چھوڑ کے گئے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حسین نے مکہ بھی چھوڑا, حسین نے مدینہ بھی چھوڑا, اور دونوں کو چھوڑنے کی وجہ صرف ایک ہے, تلوار چلنے والی تھی. فاطمہ کے لال نے نہیں چاہا کہ حرم الہی اور حرم رسول میں تلوار چلے, اس کی حرمت باقی رہے, اس لیے مکہ بھی چھوڑ دیا, مدینہ بھی چھوڑ دیا.
حرم کی حرمت کو موضوع سے باہر جنگ بڑھنے کے باوجود بھی نہیں گیا. ابراہیم دعا کر رہے تیرے حرم محترم گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, بنانے والا دادا ہے, بچانے والا پوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بنانے والا دادا ہے, بچانے والا پوتا ہے. حرمت بچائیے کعبے کی. اور علی کہتے جب واپس آئے, قافلہ واپس آیا اور شہزادی گھر آئی جناب عبداللہ کے کہنے پر, جناب عبداللہ کے کہنے پر جب انہوں نے پیغام بھجوایا, میں بصائب کے جملے اس لیے نہیں سنانا چاہ رہا اس وقت کہ تقریر مڑ جائے گی, تو بیوی جب گھر آئی تو پہلا سوال عبداللہ ابن جعفر نے یہی کیا, کہا اے عقیلہ بنی ہاشم, اے بنت علی, آپ کے بابا سے میں نے سنا تھا کہ آپ کے بابا کہتے تھے کہ لڑائی دیکھنا ہو تو حسین کی دیکھ لو, جنگ دیکھنا ہو تو حسین کی دیکھ لو. تو ذرا بتائیے تو میرا آقا کیسا لڑا؟ آپ کو پتا ہے یہ حسین کی جنگ ایسی ہے کہ عبداللہ ابن جعفر کے اس مطالبے پر حضرت زینب نے آنسو پوچھ لیے اور اس کے بعد جنگ سلائی ہے. اب فضائل میں سنیے جملہ, مسائل نہیں پڑھنا. راوی سنا سکتا ہے, مورخ سنا سکتا ہے, یزید کے لشکر کا کمنٹیٹر سنا سکتا ہے, لیکن زینب سے اچھا جنگ کون سنائے گا؟ زینب سے بہتر کون سنائے گا؟ عقیلہ بنی ہاشم سے بہتر. وجہ بتاؤں آپ کو. آپ نے مسائل میں یہ بات سنی ہوگی, کہیں نہ کہیں سنی ہوگی, نہیں سنی تو چلیے اس وقت فضائل میں سنیے. جنگ ایک ایسی جنگ جب لڑی جاتی ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جب کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو کوئی مرحبا کہنے والا ہوتا ہے, کوئی داد شجاعت دینے والا ہوتا ہے. علی لڑتے تھے تو رسول داد شجاعت دیتے تھے, مشیت کی طرف سے مرحبا کی صدائیں آتی تھی. کربلا میں علی اکبر لڑے, حسین داد شجاعت دے رہے تھے. قاسم لڑے, عباس و حسین داد شجاعت دے رہے تھے. اولا محمد لڑے, عباس و حسین و علی اکبر داد شجاعت دے رہے تھے. عباس لڑے, حسین داد شجاعت دے رہے تھے. مگر جب حسین لڑ رہے تھے, اب مردوں میں تو کوئی نہیں ہے داد شجاعت دینے والا. جس کی جنگ پہ داد شجاعت اس نے دی ہے کہ جب وہ بولتی ہے تو دنیا کہتی ہے علی بول رہے ہیں. تو اب شہزادی وہ ہستی جس نے حسین کی جنگ پر داد شجاعت دی ہے اور دروازہ خیمگاہ پر کھڑے ہو گئے. خیمہ اور ہے, خیمگاہ اور ہے. خیمگاہ میں بہت سے خیمے ہیں, اس لیے جب بچے یہ سنا کریں کہ بیویاں خیمے سے باہر آ گئی تو یہ مت سمجھے بے پردہ ہے. جی وہ خیمے سے باہر آئی ہے لیکن خیمگاہ میں ہے. خیمگاہ سے جب باہر آئی ہے پھر میدان ہے. اچھا آپ جو کربلا گئے انہوں نے دیکھا کہ خیمگاہ, یاد رکھیے یہ جو خیمگاہ ہے یہ اس لحاظ سے میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جس کو آپ انگریزی میں سمبولک کہتے ہیں. خیمگاہ نقشہ وہی ہے, رغبہ وہ نہیں ہے. نقشہ وہی ہے, رغبہ وہ نہیں ہے. اب اگر میں نے اس وقت یہ ابھی تک تو گھوڑا بتایا, تلوار بتائی ہے, اب اگر میں آپ کو کربلا کا رغبہ سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ خیمہ کتنا بڑا ہوتا ہے. آپ جسے خیمہ سمجھتے ہیں وہ ٹیلٹ ہے, جو آج کل خیمہ ہوتا ہے وہ ٹیلٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خیمے کئی طرح کے ہوتے تھے, الگ الگ. گلوانے لگا تو پھر تقریر کہیں اور چلی جائے گی. چھوٹے سے چھوٹا خیمہ بھی پورا گھر ہوتا ہے. گھر کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کمرے ہیں, اس میں باورچی خانہ ہے, اس میں آنگن ہے, اس میں برانڈا ہے. یہ 4 حال ایسے رکھیے تو عرب کا چھوٹا خیمہ ہے. بہت حساب لگا کے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. اس طرح کے 4 حال رکھیے تو چھوٹا خیمہ. بند کر لو بیٹا, چھوٹا خیمہ ہے. چھوٹا خیمہ چھوٹے لوگوں کے لیے لگتا ہے. جب بڑے لوگ ہو, خاندان اہل بیت ہیں جن کے پردے کا بڑا اہتمام ہے, بڑے خیمے, کشادہ خیمے. اب تیسری بات سن لیجیے. وہ تیسری بات یہ ہے کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں تو کربلا ہے نہیں. آپ کو سب سے بڑی دلیل دوں کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں کربلا نہیں ہے. کربلا کی جنگ کتنے جگہ میں ہوئی ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے کتابوں کی, ایک جملہ کافی ہے کتابوں کا. آپ کو دوسرے جملے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کربلا سے کوفہ 80 کلومیٹر ہے. شط فرات سے جائیے تب, پرانے رستے سے جائیے تب, نئے رستے سے جائیے تب, 80 کلومیٹر. بس اب ایک جملہ سن لیجیے. جو صفیں ہوتی ہے میدان جنگ میں
وہ ایک کے پیچھے ایک ہوتی ہے، اگلی صف اس کے پیچھے دوسری، دوسری کے پیچھے تیسری. نماز کی تو نہیں ہے کہ ایک فٹ میں 2 صفیں ہو جائے گی. گھوڑے ہیں نا، اور گھوڑے بھی اپنی جگہ گھیریں گے، اور ظاہر ہے کہ گھوڑوں کو چلنے اور دوڑنے کے لیے بھی جگہ چاہیے. اور ایک صف جو میدان جنگ میں ہوتی ہے، اگر لشکر کسی کا کم ہے، جیسے امام حسین کا 72 ہے، تو وہاں تو ہے ہی نہیں، تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ جو فوجیں ہوتی ہے ان میں ایک صف 1000 کی ہوتی ہے. یعنی یہ صف 1000، اس کے پیچھے پھر 1000، اس کے پیچھے پھر 1000، اس کے پیچھے پھر 1000، تو سب کے پیچھے سب کے پیچھے سب کے پیچھے سب. بس ایک جملہ آپ کو کربلا کا رقبہ بتانے کے لیے کافی ہے. علی اکبر نے، ساری کتابوں نے لکھا، علی اکبر نے جب حملہ کیا لشکر یزید پر تو اگلی صف پہ کیا تھا، اگلی صف پہ. لشکر کی آخری صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی. ابھی اگلا جملہ تو میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں. علی اکبر کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اگلی صف پہ حملہ کیا تو آخری صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی. جو صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی اس نے حملے کا انداز دیکھ کر کہا کیا علی قبر سے اٹھ کے آ گئے؟ اب رغبے کے لیے چوتھی چیز سمجھ لیجیے، اور وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ چوتھی چیز ہے، 80 کلومیٹر کوفہ یاد رکھیے گا. وہ چوتھی چیز ہے شریعہ. قبلہ تشریف فرمائے، شریعہ کہتے ہیں گھاٹ کو. گھاٹ کہاں ہوتا ہے؟ دریا پر یا نہر پر، جہاں سے پانی لیا جاتا ہے. علاقہ ہے پہاڑی، پہاڑوں کے درمیان ہے میدان، گھاٹ سے لیا جاتا ہے پانی. موجودہ کربلا میں جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر حضرت عباس کا روزہ، ادھر امام حسین کا روزہ، سامنے وہ جو لہر بہ رہی ہے، بھائی وہ لہر 400 سال پرانی ہے، وہ نکالی گئی ہے. وہ امام حسین کے زمانے کی لہر نہیں ہے جو مقام امام زمانہ سے گزر رہی ہے، وہ بات کی لہر ہے. جو لہر جہاں سے عباس پانی لائے تھے وہ 44 کلومیٹر ہے. آج بھی روزے سے 44 کلومیٹر ہے. وہ فرات کا شریعہ ہے، گھاٹ ہے، اور وہ پہاڑی کے پیچھے ہے. یعنی پہاڑ عبور کر کے جانا پڑتا ہے، سیدھا میدان نہیں ہے. تو اب کربلا کا ریڈیس سمجھ میں آیا. بس اب یہ سب کچھ اس لیے بتایا کہ امام حسین کی جنگ سنا دوں، اور اب کتنی دیر سنا پاؤں گا یہ مجھے نہیں پتا. یہ کربلا کا ریڈیس ہے. اب میں مصائب سے گریز کرتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. حسین نے رخصت لے کے ذوالفقار کھینچی ہے. ذوالفقار کھینچ کے، جنگیں 2 طرح کی ہوتی تھی، ایک مغلوبہ، ایک انفرادی. تو پہلے ہوتی تھی انفرادی، ایک ایک کر کے آئے گا. حسین نے کہا دیکھو صبح سے تم لڑ رہے ہو مجھ سے، صبح سے لڑ رہے ہو، ایک ایک کر کے آؤ. یہ امام حسین نے کہا، اور یہ عرب کا طریقہ تھا میدان جنگ میں، ایک ایک کر کے آؤ. بڑے بڑے جنگجو، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ بڑے جنگجو کیا ہوتے ہیں؟ 60 سال جن کی جنگیں لڑتے ہوئے گزری ہو، تلوار کی، جنہیں تلوار چلانے کا 60 سال 70 سال 80 سال کا تجربہ ہو. جیسے آپ کہتے ہیں بڑا خطیب، کیا مطلب صاحب بڑا خطیب؟ صاحب 90 سال انہوں نے ممبر پہ خطابت کی ہے، تو تجربے سے بڑا ہوتا ہے نا. تو 80 سال کے بڑے بڑے جنگجوؤں نے جب یہ سنا تھا اور ان کو یہ خبر گئی تھی کہ مدینے سے حسین جو چلے ہیں ان کے ساتھ عباس بھی ہے، بھائی توجہ، مدینے سے جو چلے ہیں حسین ان کے ساتھ عباس بھی ہے، تو عباس لڑ چکے تھے صفیل کی خبر جا چکی تھی. تو بڑے بڑے جنگجوؤں کو تمنا تھی کہ ہم عباس سے لڑے، تاکہ اگر ہم نے عباس کو زیر کر لیا تو عرب میں ہمارا نام ہو جائے گا کہ ہم سے بڑا لڑنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تعداد میں کافی تھے جو گھروں سے خود نکل کے آئے تھے. انہیں یزید نے دعوت نہیں دی تھی، یہ خود آئے ہیں. ان کو ابن زیاد نے نہیں بلایا تھا، یہ خود آئے ہیں عباس سے لڑنے کے لیے. مگر تاریخ نے کہا ان کی اکثریت کو موقع نہیں ملا کہ عباس سے لڑتے. عباس کے سکھائے ہوئے شاگردوں نے سب کو مار دیا. سنیے، اور مجھے نہیں معلوم کتنی دیر پڑھ پاؤں گا، میں نے نقشہ کھینچ دیا آپ کے سامنے. حسین نے ذوالفقار کھینچی اور کہا ایک ایک آؤ. وہ ایک ایک جو آیا اس میں بہت سے مارے گئے. جب مارے گئے تو سامنے سے فوج اکٹھا ہو کے آئی. جب اکٹھا ہو کے آئی تو حسین نے، جو کربلا گیا ہے وہ اب اگر جائے تو کربلا سے ذوالکفل ضرور جائے. ذوالکفل ایک جگہ ہے، حضرت ذوالکفل نبی کا بازار ہے، کربلا سے 40 کلومیٹر، موجودہ کربلا سے 40 کلومیٹر. ذوالکفل، حسین ابن علی پہ جب فوج نے مل کے حملہ کیا تو حسین نے ذوالفقار کھینچ کے جو فوج کو بھگایا ہے تو ذوالکفل کے پیچھے تک بھگایا.
توجہ کیجیے گا، ذوالقفل کے پیچھے تک بھگایا اور اس کے بعد حسین واپس پلٹے اور رائٹ سے لے کے لیفٹ تک حسین نے ذوالفقار سے خط کھینچا، لکیر کھینچی اور سیدھے آگ کی طرف لے جا کرا اور لشکر کو پکار گیا، کسی کی ماں نے اسے دودھ پلایا تو آگے آگے کسی کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہے تو آگے آ کے بتائے۔ 7 حملے کیے، میں حملوں کے درمیان کیا ہوتا تھا تفصیل نہیں پڑھ سکتا، تقریر مسائل کی طرف اڑ جائے گی۔ 7 حملے کیے، بس اتنا سن لیجئے کہ حملہ کرتے تھے، واپس خیمہ گاہ کے سامنے آ کے رکتے تھے۔ اب کون سمجھے گا مجھے نہیں پتا، میں پوری تصویر کھینچ بھی نہیں سکتا۔ ذوالجلاء پر ایسے بیٹھ جاتے تھے، ذوالجلاء پر ایسے بیٹھ جاتے تھے، ذوالفقار کو یہاں رکھ کے، ارے قربان جائے دو عالم کا بادشاہ شاہ حسین، بیٹھ جاتے تھے حسین، پھر فوجیں پلٹتی تھی، پھر حملہ کرتے تھے۔ اب جو پڑھنے جا رہا ہوں سمجھ لینا میں نے اتنا لکشہ کھینچا کیوں تھا۔ فوجیں پلٹی، کتنے تھے میں اس بحث میں کبھی نہیں پڑھا۔ لوگ بحث کرتے ہیں سامنے 30,000 تھے کہ 9 لاکھ تھے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک بات ابھی لانوال میں میں نے پرسوں جنگ نہیں پڑھ رہا تھا لیکن کسی نصرت کے سلسلے میں دلیل دی تھی، جو احباب تھے انہوں نے سن لیا ہوگا، آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ عاشور کا دوسرا دن 11 محرم، لڑائی ختم ہو چکی، پسر سعد کے پاس ابن زیاد کی طرف سے خط آیا، کشتے یعنی لشکر یزید کے بردے جو قتل ہوئے تھے، یہ لفظ ہے کشتے، جنہیں مارا ہے حسین کے لشکر نے یا حسین نے۔ اس نے کہا، خط میں لکھا ہے، اپنے کشتے دفنا کیا۔ پسر سعد نے خط پڑھا، خط واپس بھیج دیا جواب لکھ کے، اس نے کہا اتنے ہیں کہ دفنائے نہیں جا سکتے۔ سوچتے رہیے گا، اتنے ہیں کہ دفنائے نہیں جا سکتے۔ اب دوسرا جملہ جس کی وجہ سے میں تعداد پہ لشکر یزید کے بحث نہیں کرتا، وہ جملہ ہے عقیلہ بنی ہاشم کا، اور وہ انہوں نے کہا ہے دربار یزید میں، فضائل پڑھ رہا ہوں، جب دربار یزید میں قافلہ لایا گیا تو خولی اور شبر جو بھی کمنٹیٹر تھا جس نے پوری ردا سنانی ہے، اس نے یہ کہا، یزید نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا حسین کا مختصر، توجہ کیجیے گا، اس نے کہا حسین کا مختصر سا گروہ تھا، چند لوگ تھے، سامنے لڑنے کے لیے آئے، ہم نے گھیرا، مار لیا، فتح پا لی، بس اتنا کہنا تھا۔ علی کی بیٹی کی آواز بلند ہوئی، کہنے لگی یزید ان سے پوچھ کے میرے بھائی کے بارے ہوا کا بات اب کس کس گھر میں ہو رہا۔ ہائے 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 ہائے، ان سے پوچھ کہ میرے بھائی کے بارے ہوا کا بات اب کس کس گھر میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تعداد ہے کہ تاریخ بیان نہیں کر سکتی۔ اور بلاغت سمجھیے گا، یہ نہیں کہا میرے بھائیوں کے، اس میں عباس کے مارے ہوئے، علی اکبر کے مارے ہوئے، اولا محمد کے مارے ہوئے، بچوں کے مارے، وہ الگ ہے قاسم کے، حسین کے مارے ہوئے۔ اچھا اب آپ وہ جملہ سن لیجئے، جس کو بدر یاد ہے وہ سمجھے گا۔ آپ کہیں گے بدر سے کیا تعلق؟ بدر سے تعلق یہ ہے کہ بدر میں 70 لوگ مارے گئے، بحث نکل گئی کس نے کس کو مارا ہے، کس نے کس کو مارا ہے۔ رسول نے کہا مردے کو تول کے دیکھو، اگر برابر نکلے تو علی نے مارا ہے، تو فیصلہ کرنے میں کیا دیر ہے۔ جتنے کربلا میں مارے گئے لشکر یزید کے، دھر دیکھ لو ترازو میں تول کے، جتنے برابر نکلے حسین نے مارا۔ لکھا یہ ہے، طبری ابن اسیر، خارزمی اور ہمارے حوالے تو سب لیے، لکھا یہ ہے کہ روایت کرنے والوں نے کہا، اب مجبوری ہے کہ میں شجاعت نہیں بتا سکتا یہ لفظ سنائے بغیر، حالانکہ مصائب کے لفظ ہے لیکن سن لیجئے۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسا، وہ یاد رکھیے گا میں نے کہا تھا مولا علی نے کہا تھا حسین کی جگہ، اس نے کہا کوئی ایسا جس کے گود کے، ابھی میں مصائب پڑھ نہیں رہا ہوں، جس کے گود کے پالے مارے گئے ہو، جس نے صبح سے لاشیں اٹھ رہے ہو، جو بھوکا بھی ہو جو پیاسا بھی ہو، اور وہ ایسے لڑے کہ جیسے اس نے کوئی صدمہ ہی نہیں اٹھایا، ایسے لڑے۔ اب لڑائی جس لہج پہ بتا کے میں لے آیا ہوں آپ کو، اس میں ایک جملہ سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہے تاریخ کا، اور سمجھیے گا حسین کا لڑنا کیا تھا۔
ذوالفقار کھینچ کے ایک حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، فوجوں کو بھگاتے تھے، پلٹنے کا انتظار کرتے تھے، فوجیں پلٹتی تھی، پھر ذوالفقار چلاتے تھے، حملہ کرتے تھے، فوجوں کو صرف بھگاتے نہیں تھے، مارتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ مگر ایک جملہ امام سجاد کا سن لیجئے۔ امام سجاد نے کہا کہ میرے بابا جب کربلا میں تلوار چلا رہے تھے تو کئی ایسے بھی آئے سامنے جن کو ذوالفقار چلاتے چلاتے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے نا، ذوالفقار چلاتے چلاتے ہاتھ سے دھکا دیا، ہاتھ سے دھکا دے کے دور کر دیا تاکہ تیغ کے سامنے نہ آئے۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا نسل میں وہ بھی لانے والے تھے۔ یاد رکھیے گا، میں ابھی وہ جنگ سنا رہا ہوں حسین کی جو ذوالجلال پہ بیٹھ کے لڑی ہے، جو پیادہ پا لڑی ہے وہ الگ ہے، جو ذوالجلال کے بغیر لڑی ہے وہ الگ ہے۔ میں ابھی صرف وہ جنگ سنا رہا ہوں جو ذوالجلال پہ بیٹھ، اور اب کیسے آپ وہ گھوڑے کی قامتیں، وہ تلواریں، وہ تلواروں کے قد، وہ میدان کی وسعت، اب کیسے سنیں گے؟ پانچواں حملہ کیا، چھٹے حملے میں لکھا یہ ہے کہ جب پانچویں حملے میں فوج کو بھگایا ہے تو فوجیں زچ ہو گئی اور پسر سعد چلایا اب جو جو بیٹھا ہے خیموں میں وہ بھی نکل آئے۔ تو اب کوئی بچا ہی نہیں نا بیٹھا ہوا، ریزرو فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ساقہ، سب اسے اس پہ پلٹا، اسے اس پہ پلٹا، لوگوں کو مارا، فوجوں کو بھگایا۔ پانچواں حملہ کر کے حسین انتظار کر رہے ہیں، فوجیں پلٹے۔ اب جملہ آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، تاریخ کا فقہ یہ ہے۔ چھٹا حملہ جب فوجیں پلٹی ہے تو فاطمہ کے لال نے جو چھٹا حملہ کیا، میدان جنگ میں گھوڑا کھڑا نہیں ہوگا، رکے گا نہیں، اپنی رفتار سے تیز جائے گا، اور لاہور والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذوالجلال کتنا تیز جا سکتا ہے۔ اب میرا جملہ سمجھنا کہ تاریخ لگا لکھا، پانچواں حملہ حسین نے کیا، پانچویں کے بعد چھٹا حملہ، تو دنیا گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑتی ہے، حسین رکابوں پہ کھڑے ہو کے آپ چلیے ہزاروں برس اور شمس میں شمسی کی زندگی کر لیں، اور جو جی رہے ہیں بغیر روپے ابھی اس سے بہتر ہے کہ خودکشی کریں۔ اللہ آپ کو جیتا رکھے، خدا سب کو سلامت رکھے۔ ہزاروں برس جی کے کیا کروں، جتنا بھی جیلا ہے بس ذکر علی کے ساتھ ہو، بغیر ذکر کے جی کے کوئی کیا کرے گا۔ بس اب سنو، اب جو پہنچا دیا اسے سنو۔ اب فقرہ کیسے سنیں گے آپ مجھے نہیں پتا۔ چھٹا حملہ حسین نے کیا ہے، دنیا گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑتی ہے، حسین رکابوں پہ کھڑے ہو کے لڑے، گھوڑا بھاگتا جاتا ہے، ذوالجلال دوڑتا جاتا ہے، اور حسین لشکر کو تہو بالا کرتے ہیں۔ یہ جو حملہ تھا یہ اتنی قیامت کا تھا کہ پسر سعد اور خولی اور شمر تیلو جو اب تک سامنے لے آ رہے تھے وہ سامنے آ گئے، حسین کے سامنے آ گئے، اور شمر نے آ کر کہا حسین تم ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ بس یہ سمجھ لیجئے گا، تقریر ختم ہو گئی۔ اتنا قیامت کا حملہ تھا کہ پسر سعد، خولی اور شمر تینوں سامنے آ گئے، اور شمر نے پکار کہا حسین تم ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ خدا کی قسم، کیسے آپ سنیں گے مجھے نہیں پتا، حسین نے چلتی ہوئی تلوار نہیں روکی، چلتی ہوئی تلوار میں شمر کے سوال کا جواب دیا اور تلوار نہیں روکی۔ اس نے کہا تم ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ حسین نے تلوار کو ویسے ہی چلاتے ہوئے جاری رکھا اور کہا تم نے میرا علی اکبر مار دیا۔